الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن المغیرة بن شعبة قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات ومنع وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ متفق علیہ۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا جس حدیث کی سند یہاں پر ذکر نہیں ہو رہی تو وہ اصل متفق علیہ ہے، چند ایک ہیں جن کا ہم نے پھر الگ سے سند کا ذکر کیا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، ماؤں کا نافرمان ہونا، وبعد البنات اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ومنع اور منع کا مطلب ہوتا ہے نہ دینا، اور ہاتھ کا مطلب لاؤ، وکرہ لکم اور ناپسند فرمایا ہے تمہارے لیے، قیل وقال کہا گیا اور کہا، قیل وقال، قیل و قال اس کو ہم تھوڑا سا بیان کریں گے۔ قیل و قال کو ناپسند فرمایا ہے، وکثرت السؤال بہت زیادہ سوال کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، واضاعت المال اور مال کے اجاڑنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے فرائض کا پڑھا تھا، ایک وہ مختصر طور پر کیا تھا، عبادت، جس کا ایک سب سے بڑا ریپریزنٹیٹیو عمل نماز ہے، اور نماز بھی پر وقت یعنی عبادت، اور وہ بھی عین مطلب ہے کہ اپنے واجبات کے ساتھ اور بر وقت۔ دوسرا تھا حقوق، جس کا سب سے بڑا ایک مثال دی تھی وہ تھی والدین، ورنہ یہ ہے کہ سارے حقوق۔ اچھا، تو عبادت، حقوق اور جہاد، اللہ کے راستے میں باطل کو پچھاڑنے کے لیے زور لگانا، تین عمل ہیں جو مطلب ہے کہ فرائض میں حقیقت یہ ہے کہ خلاصہ ہو گیا۔ اور ابھی ہم نے قرآن مجید کے اس میں بھی ذکر یہ کیا تھا کہ اگرچہ فرائض بے شمار ہیں، اگرچہ محرمات بے شمار ہیں، لیکن ان میں درجہ بندی کرنا آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے۔ مالک کے اشاروں کو سمجھنا کہ مالک کن باتوں کو بہت زیادہ ضروری جانتا ہے میرے لیے، اور کن باتوں کو شدید میرے حق میں حرام کرتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتا وہ بات۔ اس مالک کے مرضی، منشا، اشاروں کا صحیح سمجھ ہونا ایک صحیح غلام کی نشانی۔ کیا خیال ہے؟ غلام کسے کہتے ہیں؟ جس کو یہ اندازہ ہو کہ مالک کہے نہ بلکہ اشارہ بھی کر دے تو مالک کی جو ہے نا کہتے ہیں مزاج شناسی، تو وہ غلام سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بندگی کے اندر بھی اعمال میں زیادہ اہم باتیں، محرمات میں زیادہ اہم باتیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر جو ہے وہ فرائض کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پر محرمات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں حرام فرمائی۔ ایک تو ماؤں کی نافرمانی، ویسے تو یہ ہے کہ والدین، عقوق الوالدین بھی حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن اس حدیث میں خاص طور پر ماؤں کی آتی ہے۔ باپ جو ہے وہ بہرحال اس کا قبضہ، اختیار وہ آپ پر رہتا ہے، اور خاصی اچھی حد تک رہتا ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جائیداد آپ کے والد ہی کے پاس ہوتی ہے، اور آپ نے والد سے ہی وہ پانی ہوتی ہے تاکہ اس کی وفات تک بھی جو ہے نا اس کی، کیونکہ بہرحال سماجی سٹیٹس حتیٰ کہ رشتہ داروں کے اندر بھی اس کا ایک ہوتا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، بالعموم ماں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ والد سے لوگ بھی دبتے ہیں تو آپ بھی دب جاتے ہیں۔ اچھا، ماں کی یہ بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو یعنی سوائے اس کے کہ اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر اور رشتوں کی جو ایک حرمت ہے اس کی بنیاد پر، تو ماؤں کا احترام کرنا، ماں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچا کرنا،
یہ جو ہے نا ایک تو رشتوں کی تعظیم کا صحیح اندازہ یہاں سے ہوتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلنے کا اس سے بہت زیادہ تو ماؤں کی اس وجہ سے نافرمانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے محرمات کے اندر، حرام باتوں کے اندر۔ یہ تھوڑا سا یہ کبھی کبھی ہم اس چیز پر بھی متنبہ کرتے ہیں، یہ درست ہے کہ اس دور کے اندر کچھ خصوصی ضرورت اس بات کی پڑ گئی ہے کہ جب مسلمانوں کی خلافت نہ رہی، مسلمانوں کی عمارتیں حکومتیں نہیں رہیں، تو اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے کچھ خصوصی زور لگانا پڑ گیا، اس کے لیے کچھ اجتماعی عمل، کچھ منظم عمل، کچھ تحریکی عمل۔ اب ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں، ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ نقصانات اس کے کچھ یوں ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسلام نافذ کرنا، اسلام قائم کرنا، یہ دین نا کچھ اس طریقے سے اس کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر دین، عبادت کے معانی کچھ کمزور پڑ گئے ہیں ہمارے نا شعور کے اندر۔ یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ بس آپ کو پتہ بعض لوگوں نے تو اس بات کو باقاعدہ ایک بنیاد بنایا ہے کہ جناب جن لوگوں نے اسلام کے سیاسی نظام کا تصور پیش کیا ہے، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا جو ہے نا یہ جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سکھائے ہیں، یہ بندگی کے، عبادت کے، اطاعت کے، فرما برداری کے، ان کی کوئی حیثیت ہی ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر دراصل وہ اس اسلام کے اس پورے تصور کو اصل میں گرانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو اسلام کے سیاسی اور اجتماعی اور سماجی نظام کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ کو بتایا جب کسی چیز کو بالکل چھوٹ گیا ہو، اس کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے کچھ زور تو اس پر لگانا ہی پڑتا ہے۔ اچھا جب آپ اس پر کچھ زور لگاتے ہیں تو انسان ایک کمزور مخلوق ہے، تو دوسری طرف سے کچھ توجہ ہٹ بھی جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی نہیں ایسا۔ تو یہ جو تحریکی لوگوں کے حق میں پھر یہ خاص طور پر ضروری ہے کہ ان کو یہ چیزیں نا یاد کروائی جائیں، اور وہ یہ جانیں کہ عبادت جو ہے نا دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعمال میں چھپی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ ایک پیاس سے بلکتے کتے کو پانی پلاتی ہے اونٹ کے کنویں کے اندر اتر کر، اور وہ اپنا جو ہے جوتا اپنے منہ میں تھام کر، کیونکہ کنویں میں جا کر اترنا جو ہے وہ بوکا بھی نہیں ہے نا، بوکا بھی نہیں ہے، کنویں میں جا کر اترنا ہے، اور وہاں سے خود تو پانی پی لیا، اب باہر وہ کتا پیاسا بلک رہا ہے، وہ بالٹی یا بوکا جس کے اندر ساتھ رسی جو ہے بندھی ہوئی ہے وہ وہاں پر میسر نہیں ہے، تو وہ کسی طریقے سے کوئی سہارے ہیں، کوئی پکڑا کے، تو اب کیسے اس کو پانی پلائے؟ وہ اتری ہے، اس نے دیکھا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، تو وہ جوتی جو ہے جو اپنی پرانے زمانے میں جوتی طرح مطلب اچھی قسم کی پہنتے تھے، اس طرح کی تو عورتیں شاید نہیں پہنتی ہوں گی، تو وہ اس نے جوتی کو پانی سے بھرا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے نکلنا ہے، ایک ہاتھ سے تو آپ کر کے تو وہ کنویں سے باہر نہیں آ سکتے، تو اس نے وہ جوتے کو اپنے منہ میں تھاما، اور وہ پکڑ کے سہاروں کو، تو وہ ہتھیوں کو کنویں سے باہر نکلی ہے، تو وہ جوتا جو ہے اس نے وہ کتے کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس سے اپنے پیاس بجھا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں بھیج دیا۔ اب یہ خالص انفرادی اعمال ہیں، انفرادی اعمال میں عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں کیا شک ہے؟ خدا کو خوش کرنے کی ایک جو ادا ہے، مطلب ہے وہ ہر ادا ہی اللہ کو مطلب پسند آتی ہے، اور بس اس سے وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ تحریکی لوگوں کو تو خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو یاد کریں۔ تو ایسا بہرحال نہیں ہے کہ وہ دین کا سارا عمل جو ہے نا وہ سیاست میں ہی اور تنظیم میں ہی چلا جائے، اور یہ جو بالکل انفرادی رویے ہیں یہ اجڑ جائیں۔ اچھا ایک بات تو یہ فرمائی، وہ وعد البنات، اس وقت جو ہے یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی، تو جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا جو کہ شدید ظلم تھا کہ وہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو ہے وہ منع فرمایا ہے، حرام فرمایا۔ وَمَنْعَ وَهَاتِ، یہ نہ دینا اور مانگنا،
نہ دینا کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کا حق بنتی ہیں وہ ان کو دینی چاہیے لوگوں کو جو ہے وہ. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ تھوڑے دلے ہو جاتے ہیں. پانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ لوگ جو ہیں سب کے سب شریک ہیں 3 چیزوں میں، پانی، آگ اور یہ جو گھاس پھوس ہے، الماء والکلأ والنار. یہ جو گھاس پھوس ہے یہ مطلب عام ہوتا ہے، یہ درخت ہے گھاس پھوس، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، سبھی اس میں برابر کے شریک ہیں. اسی طریقے سے پانی ہے، سب کا ہے. یہ آگ ہے تو وہ بھی سب کے درمیان مشترک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ساہوکار بن کر نہیں بیٹھ سکتے. اور اسی طریقے سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا دیا ہوا ہے، اتنی تنگ دلی کہ کسی کو شدید ضرورت کے اندر بھی آپ چھوٹی سی بھی مدد دینے سے جو ہے نا کہ روادار نہ ہوں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو حرام فرمایا ہے. تو یہ ہم نے وہ دیکھا کہ ایک بار کھیل کے بچے تھے، ہم کھیل رہے تھے تو وہ ایک لڑکے کو چوٹ لگی. اب شدید چوٹ لگی ہوئی ہے تو اب آپ کیا کریں گے. وہ ایک لڑکے کا بہت خوبصورت رومال تھا، اس نے جھٹ سے اس کو پھاڑا اور اس کو جو ہے وہ مطلب کرنا شروع کر دیا. اب وہ اگر دیکھ رہا ہے، اب کسی اور کے پاس کسی وقت جو ہے وہ آپ کو اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز وہ دینی پڑتی ہے. تو ایسی شدید حالت میں جب کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی ذریعہ نہ ہو، کسی وقت آپ کو یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ میرا تو لیٹ ہو رہا ہے، مطلب ہو سکتا ہے وہ بندہ مر جائے، اور آپ کی جو ہے وہ کلاس لیٹ ہو رہی ہے یا آپ کو جاب سے جو ہے نا وہ لیٹ ہو گئے، تو کیا ہو جائے گا؟ 10 روپے کٹ جائیں گے، 20 روپے کٹ جائیں گے، 50 روپے کی آپ کی کٹوتی ہو جائے گی، کوئی اور اس طرح کا نقصان ہو جائے گا. یعنی لوگوں کو جب بہت کہیں ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بھی دینے کا روادار نہ ہونا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ وہی ہے منع، بالکل بھی کچھ نہ لوگوں کو دینے کا روادار ہونا. تو اصل میں نا یہ رواداری اور مروت کی زندگی کو ختم کرنا، یہ مادیت پرستی نے تو خاص طور پر اس کو وہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جو اعلیٰ قدروں کی زندگی تھی اس میں بہت سارا تھا کہ لوگ جو ہے نا روادار ہوتے تھے، بہت زیادہ مروت میں لوگوں. تو اس وجہ سے بے مروتی ہے، یہ منع جو ہے بنیادی طور پر بے مروتی ہے. تو ایک خاص سطح پر یہ باقاعدہ حرام ہے. وہ ہاتھ، اور یہ ہے کہ ہر چیز مانگتے رہنا، ہر چیز مانگتے چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سوال کرنا بغیر ضرورت کے، یہ تو بہت شدید طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تنبیہ فرمائی ہے. یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ بغیر ضرورت مانگتا ہے تو قیامت کے روز وہ آئے گا اور اس کے چہرے پر جو ہے ذرہ بھر ماس نہیں ہوگا. بہت ہی یعنی وہ جیسے نا، کیونکہ چہرے کا بھرا ہوا ہونا یہ اس کی جو ہے نا ایک عزت احترام کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بالکل ذلیل ہو کر قیامت کے روز آئے گا. اچھا، جہاں تک یہ ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ جو منگتا پن جو ہے یہ بھکاری مطلب اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں، رہ گیا یہ کہ آپ ضرورت مند ہیں، ضرورت کے وقت جو ہے وہ سوال کرنا جائز تو ہے، لیکن اس میں بھی شدید حوصلہ شکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ صحابیوں کو، خاص سب سے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے تقاضا کیا. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مردم شناس سے، تو آپ کو اندازہ تھا کہ کون کس قابل ہے. تو بعض صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر باقاعدہ بیعت لی تھی کہ تم نے کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا، کبھی کسی سے سوال. بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نبھائی. یہ مجھے اب یاد نہیں ہے ان صحابی کا ذکر. وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا کہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے کبھی ہاتھ سے جو ہے وہ کوڑا گر جاتا تھا
تو پاس کھڑے ہوئے بندے کو وہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یار یہ پکڑانا ذرا، آپ کو بالکل معمولی، یا پکڑانا ذرا، نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے کبھی کسی سے مانگنا نہیں، کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ خود ہی اترتے تھے تو اپنا کوڑا پکڑتے تھے اور چڑھتے تھے۔ لیکن یہ اس بات سے آپ کو تھوڑا سا یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ اسلام میں اس چیز کو مستحسن کتنا جانا جاتا ہے۔ یہ کم سے کم سوال کرنا لوگوں سے، کم سے کم سوال کرنا لوگوں سے، یہ مطلب یہ بہت اچھی بات نہیں کہ یار پانی لے کے آنا ذرا، کیوں بھئی وہ کیوں لے کے آئے آپ کے لیے پانی، اٹھو لے کر آؤ۔ یعنی یہ اصل میں ایک بہت ہی پروڈکٹیو قوم کی ویسے نشانی بھی نہیں ہوتی ہے، یہ آرام طلبی اور لوگوں پر کرنا، اور پھر اس میں جو ہے وہ اگر انکار کرے تو اس سے پھر لوگوں میں ایک بے لحاظی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہاں آپ سے کسی نے مانگ لیا ہے تو یہ مروت کیا ہے کہ بھاگ کر دیں اس کو، میرے مطلب ہے کہ بھائی ہے، دوست ہے، کوئی بھی کافر بھی ہے، کسی نے کہا ہے تو آپ کے حق میں تو یہ بہت اچھا ہے کہ کسی نے آپ سے فرمائش کر دی ہے تو اس کو پورا کریں، مگر اس کے حق میں یہ بہت برا ہے کہ وہ یہ فرمائش جو ہے وہ کرے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر حال میں وہ حرام نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک خاص سطح پر جا کر بے مروتی جو ہے، اور ایک خاص سطح پر جا کر بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا، کثرت سے مانگنا، یہ جو ہے یہ ہے منع وحات۔ اچھا آگے فرمایا کہ کچھ چیزیں ناپسند فرمائی ہیں، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، یہ اردو میں ہم قیل و قال کہتے ہیں۔ قیل وقال یہ افواہیں، یہ غیر مصدقہ باتیں، یہ بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی، وہ بہت ہی جو رسوخ کے ساتھ بات جو نہیں کی جاتی، یہ اسلام کے اندر شدید ناپسند ہے، قیل و قال۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَال، یہ وہی بات ہوگی جو پیچھے آئی ہے، کثرت سے سوال کرنا۔ تو وَإِضَاعَةَ الْمَال، مال کو ضائع کرنا، یہ جو مال کو ضائع کرنا، یہ فضول خرچی ایک ہے، اس سے بڑھ کر اضاعت المال یہ ہے حرام کاموں میں مال کو لگانا۔ بہت سارے نیک لوگ بھی اللہ رحم کرے بسا اوقات یہ شادیوں کے موقع پر، کچھ اور موقع پر واضح حرام چیزوں کے اندر مال جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو حرام چیز میں مال ضائع کرنا ایک درجہ ہے مال کو ضائع کرنے کا، پھر حلال چیزوں کے اندر وہ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے اور پھر یہ حق کی تقویت کا ذریعہ بنے۔ تو اس وجہ سے مال کو نہ تو حرام کام میں لگانا چاہیے اور نہ ہی ان چیزوں کے اندر جو اگرچہ حلال ہیں لیکن اس کا خاص فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر مثلا فرمایا کہ بدترین مال وہ ہے جو مٹی پر لگے۔ مٹی پر لگے سے مراد ہے کہ یہ اینٹوں گارے پہ ہی مال جو ہے وہ لگا دیا جائے، ضرورت کا مکان بناؤ، اس سے بڑھ کر جو ہے بہت لمبا چوڑے محلات بنانا، مطلب یہ اچھا نہیں ہے۔ مدینہ میں لوگوں کے جو ہیں وہ اونچے چوبارے نہیں ہوتے تھے، تو ایک آدمی نے بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند کیا، وہ ایک ہی بندے نے اوپر جو ہے نا اٹھایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، حتیٰ کہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے تو اس نے وہ پھر جو ہے وہ اپنا چوبارہ گرا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ مطلب یہ وہ اچھا آدمی کے پاس جو ہے وہ 20 پیسے آ ہی گئے ہیں، وہ مطلب اتنے جوتے خرید کر رکھے ہوئے ہیں، اتنے جوتے خرید کر رکھے ہوئے ہیں، اتنے جوڑے لے کر رکھے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ ساری باتیں اسلام میں ناپسند ہیں۔ ضرورت کی چیز ہے، بہت اچھی چیز لے لو، بہت اچھی چیز، بہت اچھا جوتا لے لو، ایک آدھ ٹھیک ہے لے لو، جوڑے 2 3 4 جتنے بھی مطلب کوئی مناسب سی جو ضرورت کے کثرت سے پہنے جا سکتے ہیں وہ لے لو، 20 30 جوڑے جو ہے وہ بنا کر رکھنا۔ گاڑی جو ہے وہ پیسے آئے ہوئے ہیں، ایک گاڑی لی ہے پھر دوسری لی ہے، اچھا پھر جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد گاڑی بدل رہا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ پرانی گاڑی خراب ہو گئی؟ نہیں جی نہیں، وہ ماڈل جو ہے نا جی وہ نیا آ گیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جس وقت اسلام جو ہے نا پورے جہان کے اندر اپنا سکہ جمع کر رہا ہے، اس وقت باتیں ہو رہی ہیں یہ، اس وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جس وقت مسلمان جوتے کھا رہے ہوں،
اور نئے ماڈل کی کار کے بغیر تو میری سبکی ہو رہی ہے. ویسے جوتے کھا رہے ہیں ہم امت کے طور پر, قوم کے طور پر ذلیل ہو رہے ہیں, اور حق جو ہے در بدر ٹھکرایا جا رہا ہے. اسلام جو ہے وہ غریب الدیار ہوا ہے, اس کا مجھے کوئی وہ نہیں ہے. البتہ بات یہ ہے, مطلب یہ کاروباروں کے بارے میں تو شاید مطلب یہ فون تمہارا اچھا بھلا تھا, بدلنے چلے ہو, مجھے سارا لیے تھوڑا سا پرانا تھا. وہ ان خبیثوں نے بھی ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا ہر 6 مہینے کے بعد ایک نئی چیز لے کر آنی ہے, ایک نئی چیز لے کر آنی ہے. تو اب وہ مطلب ہے کہ وہ بھائی میری بیوی جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گی دوسروں کے سامنے اگر اس کے وہ ہر گھر کے ہر فرد وہ بیٹا کہتا ہے پھر میں پیچھے ہوں, وہ بیٹی کہتی ہے پھر میں پیچھے ہوں, وہ میں یعنی انہوں نے سید قطب کہتے ہیں کہ یہ غلامی کی صورتوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے کچھ جو ہیں وہ سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں اور اس کو اتنا معیوب بنا دیا ہے کہ اس سے آپ نیچے نہیں رہ سکتے. تو اس وجہ سے ہر 6 مہینے کے بعد فیشن بدلتے ہیں, فیشن بھی انہوں نے بدلنے ہیں. وہی 6 مہینے کے بعد وہ جو قمیض تھی وہ اس کا جو وہ تھا, وہ جو سٹائل تھا, وہ ڈیزائن تھا, اب وہ پرانا ہو گیا, 6 مہینے کے اندر پرانا ہو گیا. کہتے جی پھینکو نیا لینا ہے. یعنی یہ کیا ہے, وہ یہ غالباً ابن جوزی ذکر کرتے ہیں کہ بغداد کی ایک خاتون کہتے ہیں بہت وہ ولی اللہ خاتون تھی, اس نے کوئی پتہ نہیں کہتے ہیں کوئی 45 سال جو ہے ایک قمیض پہنا. لوگ ان کو پوچھتے کہ 45 سال سے ایک قمیض پہننا ہے. ہاں کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہونے دیتا. مطلب ہے وہ اس نے ایک قمیض میں 45 سال گزار دیے. تو مطلب ہے تو اس طریقے سے دنیا میں 2 جوڑے مناسب سے وہ رکھے ہیں. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے, وہ شام کے ایک علاقے کا گورنر بنایا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے. تو لوگوں نے وہ کہا جی کہ ان کے پاس آتے ہیں کبھی تو یہ دروازہ نہیں کھولتے. وہ پہلے تو وہ مانے نہیں بتانے کو, پھر جب حضرت عمر نے کہا تو انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے پاس جو جوڑا ہے تو وہ اسی کو میں دھوتا ہوں, تو سکھانے کے لیے تھوڑا سا میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ سوکھ جائے. تو اتنی دوران جو میں کو آ جائے تو میں گھر سے پھر اندر سے معذرت کر لیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ٹھہر جاؤ. تو میں وہی جوڑا پہنتا ہوں, وہی دھوتا ہوں, وہی دوبارہ پہن لیتا ہوں. ہے گورنر, یہ گورنر ہے. مطلب یہ ہماری تہذیب یہ ہے. مطلب یہ تھے ہمارے بڑے, ان کو ہم اپنے بڑے کہتے ہیں اور ان پر ہم فخر بھی کرتے ہیں. اور مطلب تھا تو یہی کہ ان کے پیبند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر جب گئے ہیں پیبند لگے تھے, لیکن یہ ہے کہ جو اللہ نے جو عزت دی تھی, یہ پوری ملت صلیب نے جو بیت المقدس کی کنجیاں ہیں وہ یوں پلیٹ میں رکھ کر حاضر کی تھیں حضرت عمر کے. شرط یہ لگائی تھی کہ تمہارے خلیفے کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے تو وہ آئیں, تو کنجیاں جو ہیں وہ ان کو پیش کی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں میں آخرت کو پانا اور دنیا کی ان چیزوں کو جو ہے نا ضرورت کی حد تک یہ ہم واضح کر دیں کہ حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. یہ بالکل ہم نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ ضرورت سے بڑھ کر کوئی چیز کر دیں تو لازماً وہ حرام ہے, مگر یہ ناپسندیدگی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا نہیں لگتا یہ کہ آپ ان چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے لگائیں اور فضول خرچی کریں. تو اس میں مطلب ہے کہ کفایت شعار ہونا, بس ضرورت کی کرنا, البتہ اپنی توجہ اور فخر کی باتیں جو ہے نا وہ کسی اور چیز کے اندر دیکھنا. فخر جو ہے وہ ہوتا ہے اس میں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں.